السلام علیکم سامعین گوجری مجلس میں پروگرام میزان کے نال میزبان شبیر احمد آزر خدمت ہے۔ منا امید ہے کہ ہمارا سارا سامعین ٹھیک ٹھاک ویں گا، خوشحال ویں گا، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا نہ اپنا حفظ و ایمان میں رکھے۔ سامعین اکرام، آج ہم گل کریں گا اپنا پروگرام کے بچ ایک تو بھارت کے اندر فوجی دیہڑوں منایا جا رہی ہے اس پر، اور اس کے علاوہ تکنیکی خامیاں کی وجہ سے بھارت کی ہائپر سمنگ میزائل ٹیکنالوجی دے متعلق دعویٰ سخت شکوک اور شبہات کو شکار ہو گیا ہے۔ کافی سارا سوال اس کے اوپر اٹھ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ سامعین اکرام، بھارت پاکستان کا طرف جدید ٹیکنالوجی کا حصول کے اوپر سخت پریشان ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا جس طرح کہ تم نے پتہ ہے کہ بھارت کے اندر آج فوجی دیہڑوں منایا جا رہی ہے، اور سخت بلند و بانگ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر دے بغیر کشمیر نامکمل ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کا بارہ ماہ نہ سوچے اور نہ دیکھے جا رہی ہے کہ بھارت کی 11 لاکھ فوج اتکے کر رہی ہے۔ دوجے پاسے سامعین اکرام، جس طرح میں گل کی تھی کہ ان بلند و بانگ دعووں کے باوجود دفاعی تجزیہ کاروں کو کہنا ہے کہ بھارت کا ہائپر سوامنگ میزائل پروگرام نہ کافی سارا چیلنجوں کو سامنا کرنا پی رہی ہے۔ بھارت نے تیز رفتار اور میزائل ڈیفنس سسٹم دے اولے رہن والا جدید ترین ہائپر سوامنگ سسٹم تیار کرن کو دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ سسٹم درآمد شدہ اسکرم جیٹ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ سامعین اکرام، ماہرین نے مزید کیا ہے کہ غیر ملکی آلات کا استعمال، خاص طور پر روس پر بہت زیادہ انحصار کی وجہ سے بھارت کی ناکامی ظاہر ہو رہی ہے، اور بھارت کے واسطے سب سے بڑو مسئلہ آپریشنل ہائپر سوامنگ سسٹم کی عدم موجودگی بھی ہے۔ چین اور روس کے برعکس پہلے دی ہائپر سوامنگ میزائل کا تجربات اور انہوں تعینات کر چکے ہیں۔ تو سامعین اکرام، بھارت کسی بھی ہائپر سوامنگ سسٹم کا کامیاب تجربہ کے بچ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ ناکام رہی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی مقام پر ہائپر سوامنگ میزائل سسٹم جڑا ہے، اس کی عدم تعیناتی دے میزائل پروگرام کی آپریشنل تیاری کا بارہ کے بچ سنگین سوالات اٹھ رہی ہے۔ میزائلوں کا ناکام تجربہ نہ سرکاری سطح کے اوپر چھپاؤن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ گل واضح ہونی چاہیے کہ میزائل پروگرام کی ترقی کا بارہ کے بچ بھارت کا دعویٰ یہ حقیقت جڑی ہے یا بالکل جھوٹ اور بے بنیاد گلوں کے اوپر منحصر ہے۔ سامعین اکرام، تجزیہ کارہ نے اس سے پہلا بھی غلط طور کے اوپر فائر کیا گیا براموس میزائل کا واقعہ کو حوالہ بھی دیتا ہے، جڑو کہ پاکستان کی حدود کے بچ چڑھے تھو۔ تو اس واقعہ دے بھارت کا میزائل پروگرام کے بچ موجود خامیاں کی عکاسی ہے، اور بھارت نہ یہ گل سمجھ لینی چاہیے کہ وہ دوجا ملکوں کے اوپر جس طرح انحصار کر رہی ہے، اس سے یہ گل واضح ہے کہ بھارت کو میزائل پروگرام سسٹم جڑا ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ اس سے پہلے میں جتنا بھی تجربہ کیا وہ کامیاب نہیں ہویا۔ تو اس سے یہ گل واضح ہے کہ بھارت کو میزائل سسٹم جڑا ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ سامعین اکرام، تمنا پتہ ہے کہ بھارت پاکستان کا طرف جدید ٹیکنالوجی کا حصول کے اوپر سخت پریشانی کا شکار ہے۔ طرف جدید ٹیکنالوجی کا حصول اور حربی صلاحیتوں کے بچ بادہ کی وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہے۔ بھارت کا دفاعی تجزیہ کار ونیش کے دورہ نے اپنا ایک دعویٰ میں کیا ہے کہ بھارت پاکستان کا طرف جدید ٹیکنالوجی کا حصول اور حربی صلاحیتیں یعنی کہ جنگی صلاحیتوں کے بچ بادہ کی وجہ سے سخت پریشانی کو شکار ہے۔ انہوں نے کیا کہ بھارت پاکستانی فوج نہ کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھے تھو، لیکن چائنا راہداری کی وجہ سے پاکستان کی جنگی صلاحیتوں کے بچ بڑی حد تک باد ہوئے، جس کا بارہ ماہ بھارت کو خیال تیزی دے بدل رہی ہے۔ ونیش کے وورا نے کیا ہے کہ معاشی چیلنجوں کے باوجود پاکستان کی فوج نے خاص طور پر جدید ہتھیاراں کا حصول میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے چین دے 45 جنریشن کا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل لڑاکا طیارہ J-35 کا حصول کا معاہدہ نہ ختمی شکل دے دیتی ہے، جن کی پاکستان نہ دیون کی تاریخ جڑی ہے یا سن جڑی ہے 2026 کا آخر تک شروع ہو جائے گی۔ ونیش وورا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان خطہ کے بچ ایک اہم قوت کا طور کے اوپر سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ گل بھی کہی ہے کہ اس کے برعکس 4th جنریشن
گا جنگی طیارہ نہ حاصل کرن کی جدوجہد بھی کر رہی ہو، جس تے پتہ چلے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا شعبہ اپنا ہمسایہ ملک تے بہت پیچھے ہے۔ انہوں نے کیا کہ پاکستان پہلا ہی 5th جنریشن کا لڑاکا طیارہ کا حصول کو معاہدہ طے کر چکے ہو، جبکہ بھارت نہ ان جدید طیارہ کا حصول کو کوئی واضح منصوبہ نظر نہیں آ رہی۔ بھارت یعنی کہ کافی پیچھے ہے۔ بھارتی فضائیہ کا سربراہ ایئر مارشل AP سنگھ کا حالیہ بیان جس میں انہوں نے چین اور پاکستان دونوں نہ بھارت نہ جنگی صلاحیتاں کا شعبہ میں پیچھے چھوڑ ان کو دعویٰ کیا ہے۔ گل کہیے کہ اس صورتحال کی مزید عکاسی کرے کہ انہوں نے جدید فوجی ٹیکنالوجی کا حصول کے بچ پاکستان کی پیش رفت کو حوالہ دیتا ہیں۔ یا گل بھی کہیے کہ بھارت اس شعبہ کے بچ چین دے کئی سالاں پیچھے تو، لیکن ہن وہ پاکستان دے بھی ایک دہائی پیچھے ہو گیا ہے۔ دنیش وورا نے مزید کیا ہے کہ ترکیہ کا KAAN سسٹم کا حصول دے بعد جلد ہی بھارت پاکستان کی برتری مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ گل واضح رہا ہے کہ بھارت ہون بھی 21 لڑاکا جیسا فرسودہ طیارہ کے اوپر انحصار کر رہی ہے۔ بڑا پیمانہ کے اوپر حادثات کو شکار ہون کی وجہ دے 21 میگ طیارہ نہ اڑتا ہوا تابوت کیوں جا رہی ہے۔ تو یہ 21 میگ طیارہ جڑا ہے یہ بھی یعنی کہ اپنی حیثیت کھو چکیا ہے۔ تو اس کے علاوہ سامعین اکرام بھارت اپنو فوجی دیہڑوں تو منا رہی ہے، اور فوجی افسران کا بڑا بڑا دعویٰ جڑا ہے کہ ہم سرحدوں کے اوپر بڑی اس کے نا دل جمی کے نا ہے سارو یعنی کہ بجٹ جڑا ہے وہ انہیں کے واسطے جا رہی ہے، لیکن جنگی ساز و سامان یا میزائل سسٹم کی جڑی صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اس سے اگر واضح ہو رہی ہے کہ بھارت کا کھوکھلا اور بے بنیاد دعویٰ جڑا ہے وہ اس نا دن بہ دن پیچھے کر رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ سامعین اکرام مودی حکومت ہے، جس کے بچ تمہیں پتہ ہے کہ ایک انتہا پسندی کو جنون کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے، تو وہ باقی اقلیتاں نہ صرف بھارت بلکہ کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کے واسطے جو کچھ کر رہی ہے، تو اس سے انشاءاللہ جس طرح لاس اینجلس کے بچ امریکہ کی صورتحال ہوئی ہے، انشاءاللہ بھارت کی بھی اسی طرح کی صورتحال ہوئے گی۔ امریکہ اور اسرائیل نے پچھلا 14 مہینہ تے جڑی حالت غزہ میں کی ہے، 14 مہینہ تے جڑی حالت غزہ کے بچ کی تھی، اور چند گھنٹوں کے بچ لاس اینجلس کے بچ وہ حالت بنی ہے۔ تو سامعین اکرام اگرچہ جانی نقصان اتنا نہیں ہویا، لیکن جڑی تباہی اس علاقہ کے بچ ہوئی ہے، تجزیہ کاراں کو جو کہنا ہے کہ وہ تباہی جڑی امریکہ کا 2 شہراں کے بچ ہوئی ہے، وہ تباہی اسرائیل غزہ کے بچ 14 مہینہ میں نہیں کر سکیو، جڑی کہ چند گھنٹوں کے بچ سامعین اکرام لاس اینجلس کے بچ ہو گئی ہے۔ تو اس تے یہ گل سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی جڑی ہے وہ بے لگام ہے، اور اس کو قہر امریکہ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، جن نے معصوم بچہ نہ خواتین نہ غزہ کے اندر تحقیق کیو زندہ یعنی کہ دفنا دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بارہ میں ان ظالمہ اور جابرانہ ضرور پوچھے گا۔ سامعین اکرام ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ اپنا میزبان شبیر احمد اگلا پروگرام تک اجازت دیو۔ اللہ نگہبان۔